ایمان والو توجہ فرماؤ، تاریخ کی معتبر کتابوں میں اس طرح واقعہ درج ہے کہ ایک دن آفتاب غروب ہو چکا تھا، چاند کی روشنی پورے طور پر زمین کے اوپر پھیل چکی تھی۔ ایک نوجوان نہ جانے کس سوچ میں، کس عالم میں دریائے دجلہ کے کنارے پر بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک چاند کی چاندنی میں دریا کی لہروں میں بہتا ہوا ایک شاداب سیب نظر آیا۔ جھٹ نوجوان نے سیب کو اٹھایا، اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور اپنے بھوک کی شدت کے باعث کچھ سوچے سمجھے بغیر کھا لیا۔ سوچنے سے پہلے کھاتے ہوئے اپنے گھر کی جانب چل پڑے۔ ابھی کچھ ہی دور گئے ہوں گے کہ آپ کے دل نے، آپ کی ضمیر نے جھنجھوڑا، نشاندہی کی کہ یہ تو سیب بغیر قیمت دیے کھا رہا ہوں، نہیں معلوم کس کا یہ سیب ہے، بغیر پوچھے کھا رہا ہوں۔ خیال آنے کی ہی دیر تھی، نوجوان ندامت سے پانی پانی ہو گیا ہے، پانی پانی پسینہ پسینہ ہو گیا، جیسے تیسے بے قراری سے رات گزار دی۔ صبح کو نماز سے فراغت بعد فوراً ہی مالک سیب کی تلاش سے گھر میں روانہ ہوئے۔ جوں ہی سویر کی نماز پڑھی، چل دیے دریا کے کنارے کہ سیب کے مالک کی تلاش کرنی چاہیے۔ مسلسل کئی دن تک دریا کے کنارے پر چلتے رہے۔ آخر ایک دن ایک گھنا باغ نظر آیا، بڑا ہی لمبا عرصہ گزر گیا، بڑا ہی سفر طے ہو گیا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد دیکھا کہ سامنے سے ایک گھنا باغ نظر آیا، جس میں پہنچنے کے بعد ایک بزرگ نورانی صورت والے، نورانی چہرے والے دکھائی دیے۔ اسلامی رسم و رواج کے مطابق نوجوان نے سب سے پہلے سلام کیا، کیونکہ حضور کا امتی تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ حضور کی آل بھی تھا۔ بہرحال حضور کے دین کا ماننے والا تھا۔ جیسے نوجوان ملا تو سب سے پہلے سلام کیا۔ انہوں نے بزرگانہ انداز میں جواب دیا۔ گفتگو کے ذریعہ معلوم ہوا یہی بزرگ اس باغ کے مالک ہیں۔ چنانچہ بلا تاخیر، بلا کلام کو لمبے کیے، نوجوان نے اپنے طویل سفر کا مدعا پیش کیا اور سارا واقعہ ہی بیان کر دیا، ساتھ ہی ساتھ سیب کی قیمت کے بارے میں بھی دریافت کر لیا، اور یہ کہا ہوگا کہ حضرت میں آپ کی تلاش میں تھا، کہ آپ سے ملنا تھا۔ سیب کی قیمت دریافت کی۔ مالک باغ نے کہا، بیٹا سیب کی قیمت اتنی کثیر ہے کہ تم ادا بھی نہیں کر سکتے، لیکن نوجوان نے قیمت کے ادا کرنے پر زوردار انداز میں اقرار کیا۔ مالک کے حکم کے مطابق باغ کی رکھوالی شروع کر دی۔ مالک نے کہا کہ بیٹا باغ کی رکھوالی کرو گے تو قیمت ہی آپ کی ادا ہو جائے گی، جس کی معینہ مدت 1 سال کہ 1 سال تک آپ نے اس کی یہاں نگرانی کرنی ہے۔ مگر پورے 2 سال گزر گئے، وقت چلتا رہا، مالک اس باوجود مالک نے رخصت نہ اجازت نہ دی۔ 2 سال گزرنے کے بعد بھی مالک نے نہیں پوچھا کہ بیٹا ابھی آپ کی مدت مکمل ہوئی یا نہیں، بلکہ چند سال گزر گئے۔ ایک دن مالک نے کہا، بیٹا اب میں تم کو تمہاری محنت کا صلہ دینا چاہتا ہوں۔ یہ انہوں نے قیمت تو ادا کروائی، مگر آزمایا بھی صحیح، غوث کے باپ ایسے تو نہ بنے۔ مالک نے کہا، بیٹا میں اب تمہیں صلہ دینا چاہتا ہوں، دونوں میری ایک بیٹی ہے، آپ اس بیٹی میری سے شادی کر لو گے تو یہ قیمت ادا ہو جائے گی۔ اس نے کہا، تم میری بیٹی سے شادی کر لو جو دونوں آنکھوں سے اندھی ہے، دونوں آنکھیں نہیں، اس کی دونوں کانوں سے بھی بہری ہے۔ نوجوان نے بلا تعمل قبول کر لیا، شادی ہو گئے۔ بعدہ مالک نے کہا، بیٹا میرے گھر میں میری بیٹی کے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے، گھر کے اندر جاؤ۔
آج کل تو رواج یہی ہے کہ رخصتی کرتے ہیں، بیٹی کو گھر سے اجازت دیتے ہیں، مگر اس نے کہا بیٹے گھر کے اندر چلے جاؤ، یہ گھر بھی تمہارا گھر ہے نہیں بلکہ یہ باغ اور کل جائیداد بھی تمہاری ہے۔ نوجوان گھر کے اندر گیا تو دیکھ کر حیران و ششدرا رہ گیا، گویا وہ دنیا کی سجی سجائی دلہن نہیں بلکہ جنت کی کسی حور کو دیکھ رہا ہے۔ چاند جیسا چہرہ تھا، چشم غزلاں تھی، شیریں زباں تھی، ہر عضو موزوں تھا، متناسب تھا۔ مالک کے بیان اور حقیقت عالم زبردست فرق پایا۔ مالک نے کہا اندھی مگر کوئی نہیں، مالک نے کہا لولی، لولی بھی نہیں، جو بیان کیا اس کے تو یہ بالکل عین مطابق تھا ہی نہیں۔ اور دوسرے دن مالک سے سوال کیا کہ اے حضرت، آپ نے جو حلیہ بیان فرمایا ہے، گھر کے اندر میں نے جس مجسمہ حسن و جمال کو پایا ہے اس میں تو بڑا ہی فرق نظر آیا ہے۔ مالک نے نرم و شیریں لہجے میں جواب دیا، بیٹے میں نے جو کچھ کہا تھا، تم نے جو دیکھا ہے، دونوں ہی سچ ہیں، میں نے تو جھوٹ بولا ہی نہیں ہے۔ اس کے اندر حقیقت میں بات یہ ہے کہ اس لڑکی نے کبھی بھی اپنی زبان سے خلاف شریعت کوئی بات بھی کہی ہی نہیں ہے۔ وہ گونگی اس لیے ہے کہ وہ اپنے کانوں سے کوئی فحش بات نہ سنی تھی، اس لیے وہ بہری ہے۔ کبھی اپنی آنکھوں سے کسی غیر محرم کو نہ دیکھا تھا، اس لیے وہ اندھی ہے۔ اپنے ہاتھوں سے کبھی کوئی غلط کام نہ کیا تھا، اس لیے وہ لولی ہے۔ کبھی جانب معصیت گناہ کی طرف اپنے پیروں سے چل کر نہ گئی تھی، اس لیے وہ لنگڑی ہے۔ اس مقدس خاتون کا نام فاطمہ ام الخیر بنت عبداللہ سمعی رحمت اللہ تعالی علیہ تھا، اور اس پاکیزہ نوجوان کا نام جس سے شادی ہوئی تھی غوث کے والد میری مراد سید ابو صالح موسیٰ بن عبداللہ تھا۔ انہی مقدس خاتون اور پاک وطن نوجوان کی ازدواجی زندگی کے چمن لالا زار سے ایک خوش رنگ اور عطربیز پھول کھلا ہے، جس نے اپنی خوشبو روحانیت و معرفت سے سارے عالم کو مہکا دیا ہے، جو غوثیت اور قطبیت کا تاج بن کر آسمان ولایت پر آفتاب و مہتاب کی طرح جگمگایا ہے، جسے دنیا نے غوث پاک غوث اعظم حضور غوث پاک کے لقب سے یاد کیا ہے، اسی سے پہچانا ہے۔ اور غوث پاک نے دنیا میں آ کر خدا کی معرفت کا ایسا سمندر بہایا ہے کہ ہر کوئی اس سمندر سے بہرہ ہوا ہے۔ آپ کے والد کا نام جنگی ہونے کی وجہ یہ کتابوں میں بتلائی گئی ہے کہ آپ جہاد فی سبیل اللہ کے بڑے شائق اور راہ مولا میں جنگ و شہادت آپ کی مقدس زندگی کی بڑی محبوب تمنا تھی۔ انہی پاکیزہ جذبات ہی کے انداز سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے والد بزرگوار کتنے بڑے جلیل القدر رہنما مرشد کامل تھے۔ جان سبھی کو عزیز ہوتی ہے، لیکن وقت کا وہ مرد حق پرست اپنی جان جیسی بھی عزیز چیز کو بھی خدا کی راہ میں قربان کرنے کا عزم محکم کر چکا تھا۔ اس خدا کی اور رسول کے دوستی اور دین و مذہب سے سچی محبت کا بھلا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے، جب والدہ بھی اتنی نیک ہو، باپ بھی اتنا بڑا جلیل القدر رہنما و مرشد کامل ہو، تو خدا کی قسم تو پھر بچے بھی غوث اعظم جیسے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ میں حضور غوث پاک کے ہر نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہماری مشکلات کو حل فرما، یا اللہ ہماری مشکلات غوث پاک کے صدقے ہماری مشکلیں حل فرما۔